السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان قدر اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. گفتگو کچھ ایسی ہے کہ دل بالکل دکھی ہے، اور امت کے ایک درد اور ایک فکر کے ساتھ میں آپ کے سامنے خطاب ہو رہا ہوں. اب میری گفتگو میں کوشش فرمائیے گا کہ نہ کوئی نعرے لگائیے گا اور نہ ہی کسی کی تکبیر اور تحلیل کی آواز ہے. بس چند باتیں میری اگر آپ نے سمجھ لی اور سمجھنے کے بعد امت کو پہنچا دی تو میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ الرحمن میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. قرآن مجید نے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 میں اور آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا کسی درد دینے والے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے. آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان نافرمانیوں کے سبب پر وہ اللہ کے نزدیک جہنمی قرار پاتا ہے. اور دو سزائیں اللہ عز و جل و علا نے تجویز کی ہیں ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امام اہل السنہ وہ فرماتے ہیں، ابن القیم نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ کے اندر صفحہ نمبر 28 اور جلد نمبر 2 میں نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو کسی کفر کے اندر مبتلا کر دے گا. اور یہ صرف نبی علیہ السلام کی نافرمانی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی داڑھی کٹاتا ہے تو یہی نافرمان ہے، نہیں. نافرمان ہر وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی امت کو غالب کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو حدیث کے ہوتے ہوئے وہ اپنے امام کے قول کو، اپنے مذہب کے مسئلے کو برتری دے، جبکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. یا پھر تیسرا وہ شخص فتنے میں مبتلا ہوگا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پر مذاق کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمان بتا دیا، اس فرمان کا مذاق اڑاتا ہے.
اپنے دل کے اندر استحضاء کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم سے کہا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. تو اس وقت بنی اسرائیل کی قوم نے کہا تھا اتتخذون عدوا، کیا تم مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق کرنا نبیوں کا کام نہیں ہوتا. نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو امت تک پہنچا دے. یہ مذاق جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی شایع نشین نہیں ہوتا. تو آج کے دور کے اندر اپنے مسلک کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہوتی ہے. امام کے قول کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر اس کے جگہ پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں کہیں بھی زبردست قسم کی فطرے میں مبتلا کر دے گا. بخاری اور مسلم کے اندر، صحیحین کے اندر ایک حدیث موجود ہے رسول کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹے تو صحابہ اکرام نے خیمے لگائے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ خیمے سے باہر مت نکلنا. کیا فرمایا؟ خیمے سے باہر مت نکلنا. ہوا چل رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں خیموں سے اپنے باہر مت نکلنا. صحیح بخاری کے اندر ہے حاضہ طرف ابن حدیث طویل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم جاری کر دیا تو ایک شخص اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے. جب باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بڑے بڑے طوفانی ہواؤں کے اندر سیر کرتا ہوں. اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ چھوٹی سی ہوا کے جھکڑ چل رہے، تھوڑی سی ہوا میں مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت آنے کے باوجود میں باہر جاؤں گا. حضرات وہ باہر نکلا، وہ باہر نکل گیا. لیکن اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دی تو وہ آدمی غائب تھا. وہ آدمی کیا تھا؟ غائب تھا، موجود نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا. صحابہ فرماتے کہ جس سمت سے ہوا چل رہی تھی ہم نے اس سمت سے جا کر اس کو تلاش کیا، دیکھا کہ دو پہاڑی کے بیچ میں اس کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے منع کیا تھا، میرے منع کرنے کے باوجود باہر نکلا، ہوا نے اس کو اٹھایا اور پہاڑ پر پٹک دیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا اس قسم کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. آج آپ دیکھیں امت کے اندر جو سب سے بڑے عذاب کی جو شکل ہے، امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. امت متفق نہیں ہو رہی، جبکہ ایک اللہ کو ماننے والی ہے امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والی ہے امت، ایک کتاب کو ماننے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کی. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آتی ہے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کرچی کرچی کر دیتے ہیں. صحابی کو بے وقوف قرار دے دیا، سیدنا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ قرار دے دیا مذہب کو بچانے کے لیے، امام کو بچانے کے لیے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ذہین، بڑے سے بڑا فطین بھی ایک ادنا سے صحابی کی فقاہت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کا علم حاصل کیا. لیکن آج
مسلک کو بچانے کے لیے، مذہب کو بچانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نوچا جا رہا ہے۔ ابو طاہر السلفی ایک بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، ابو طاہر السلفی، انہوں نے کتاب لکھی ہے التیوریات، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 128 میں واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محدثین کی مجلس میں امام ابو داؤد سستیانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ہم محدثین کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو اس محدثین کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اردو سمجھ لیتے ہیں نا؟ تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا کہ اچھا پروں کو بچھا دیں، میں ایسے جوتے پہنوں گا کہ جس کے نیچے سے کیلیں نکلی بھی ہوں گی۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھائیں گے اور اپنے جوتوں سے اس کے فرشتوں کے پروں کو جو ہے زخمی کر دوں گا۔ امام ابو طاہر السلفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا، کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے قدم کے اندر، اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے خارش کے برس کو پیدا کر دیا، وہ کھجاتا رہا کھجاتا رہا، کہتے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا، اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹانگوں سے اس کو ہمیشہ کے لیے لنگڑا کر دیا۔ اب ذہن نشین کر لیں، کتنی ساری سنتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے کان پر جھوں تک نہیں رینگتی، کتنی ساری سنتوں کو ہم توڑتے ہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اس کی محبت کیسی ہے، نبی کو تو مانتا ہے لیکن نبی کے فرمان کو نہیں مانتا۔ صحابہ اکرام جان نچھاور کر دیا کرتے تھے، لیکن آج سنت کی مخالفت کا یہ عالم ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ایسے قانون، ایسے قاعدے بنائے گئے کہ قیامت تک کے ایسے طلباء پیدا کیے جائیں جو طلباء مذہب کو بچانے کے لیے حدیث کو ذبح کر دیں۔ اصول کرخی نام سنا ہوگا، اصول کرخی میں یہ اصول بنایا گیا ہے، صفحہ نمبر 15 اور صفحہ نمبر 16 پر عبداللہ کرخی نے لکھا ہے، احناف کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کی آیت ہمارے مذہب اور ہمارے امام کے مخالف ہوگی، جو کوئی قرآن کی آیت ہمارے مذہب یا ہمارے امام کے مخالف ہوگی، ہم اس آیت کو منسوخ قرار دے دیں گے، اور جو کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب یا ہمارے امام کے خلاف ہوگی، ہم اس حدیث کی تعویل کر دیں گے۔ اللہ کی قسم یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گلی گلی کوچوں میں، علاقوں کے اندر اتنے زیادہ منکر حدیث پیدا ہو چکے ہیں، ہر منکر حدیث اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ کسی نے صحابہ اکرام کے اوپر کیچڑ اچھالا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف۔ آئے میں آپ کو تھوڑے سے نظارے کرواؤں کہ ان منکرین حدیث نے دین اسلام پر کس طرح سے دین اسلام کا سینہ جو ہے تیروں سے جو ہے وہ چھلنی کر دیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، آج میرے اور آپ کے پاس دین اسلام کی دفاع کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کے دفاع کرے گا، جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ وہ کیسا بچاتا ہے سن لیجئے۔ اللہ پاک صحابہ اکرام کی عزت کا، صحابہ اکرام کی جو ہے جان اور مال کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تاریخ مدینہ السلام میں، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے،
وہ مسجد دمشق میں تھا. تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چھت سے ایک بہت بڑا اژدھا، بہت بڑا سانپ گرا اور وہ اس بندے کے پیچھے پیچھے بھاگا، اس کو کھانے کے لیے، اس کو ڈسنے کے لیے. جس نے ابو ہریرہ کو غیر فقیہ یعنی بے دین اور بغیر دیندار اور بغیر علم والا کہا، وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگا. لوگوں نے کہا کہ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو نے صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو توبہ کر اللہ سے. اس نے کہا کہ میں اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ جب اس نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سانپ غائب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام. آج ہم صحابہ اکرام کا دیکھیں نا، آج ہمارے دور کے اندر کیسے منکرین حدیث، کیسے رافضی جو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے محمد علی مرزا سب سے پہلے اہل حدیث بن کر آیا اور یہ لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں اہل الحدیث ہوں. آج بھی اتنے معصوم ہیں ہمارے بھائی کہ وہ اس کو اہل الحدیث یا اہل السنہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پکا رافضی ہے. سب سے پہلے بنو امیہ پر بات کی، پھر اس کے بعد اس نے بات کی یزید پر، پھر اس نے بات کی سیدنا امیر معاویہ پر، پھر ان کے والد ابو سفیان پر، پھر صحابہ اکرام کو منافق قرار دے دیا. لیکن ہماری کان میں جو نہیں رینگتی. ہمیں کیا ہے؟ تو عزیز دوستوں، ذہن میں رکھے اس بات کو کہ جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، چاہے وہ دین کا لبادہ اڑا ہو یا وہ دنیا داری کا لبادہ اڑا ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برباد کر دے گا. اور یہ آج ہی کوئی نئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ستم ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ستم ہوا ہے. آج ایک عام آدمی کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا انکار کرتا ہے، جبکہ صحابہ نے، محدثین نے اپنی پوری زندگیاں حدیث کی خدمت میں لٹا دی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کے ایک لفظ کی تصحیح کے لیے فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کا سفر کر کے جاتا ہوں. کتنا؟ 6 مہینے کا سفر. اور کہتے ہیں کہ جب واپس آتا ہوں تو 6 مہینے کا سفر کر کے واپس آتا ہوں. سال بھر کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سفر کے لیے. اور آج اگر کسی کو نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر طعن کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نشانہ بنا ہوتا ہے، گھر بیٹھے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا غلط ترجمہ کر دیا، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. دیکھیں نا صحیح بخاری سے ایک روایت، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحیح بخاری کوئی حدیثی کتاب تھوڑی ہے کوئی، اس کے اندر تو بہت عریاں اور فحشی باتیں ہیں. اب بھائی کیا لکھا ہوا ہے بخاری میں؟ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے 2 غیر محرم مردوں کو نہا کر دکھا دیا. اللہ کی قسم یہ بہتان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر. کیونکہ جو 2 آنے والے امی عائشہ کے پاس آئے تھے غسل کا مسئلہ پوچھ رہے، وہ دونوں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے محرم تھے. اور غسل کا طریقہ نہیں پوچھا تھا، پوچھا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں غسل کرتے ہیں، پانی کی مقدار کیا تھی، پانی کی مقدار پر بات ہو رہی ہے. پوچھنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہماری ماں کے محرم تھے یہ. اور بھائی یہ کوئی بائبل نہیں ہے، یہ کوئی ہندوؤں کی ویدائیں نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر گئے، اب بازار گئے، آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی تجارت کر رہے ہیں. کہا کہ مسجد کے اندر جاؤ، مسجد کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اب وہ سارے لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ گئے. اب جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک جگہ پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم.
آپ سمجھ رہے ہیں کیا میں نے کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں باہر تجارت کیوں کر رہے ہو؟ مسجد میں جاؤ، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ سارے جو تجارت کرنے والے جو لوگ تھے یہ سارے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ابو ہریرہ نے تو ہمیں کہا تھا کہ جی مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سارے باہر نکلنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم نے تو کہا تھا کہ مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے، جبکہ مسجد میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد میں تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ مسجد میں ہم نے دیکھا ایک جگہ پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور ایک جگہ پہ سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے جو آپ نے قیامت تک اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے، یہی ورثہ ہے وہ، اور جو اس ورثے کو یاد رکھے گا اور جو کوئی اس ورثے کی حفاظت کرے گا اللہ کی قسم قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی باقی رکھے گا۔ اب دیکھیں نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ کتنی ہجری میں؟ 7 ہجری میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3.25 سال کا عرصہ گزارا۔ حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 513 514 515 527 ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں نقل کرتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 سال کے عرصے میں 5374 احادیث انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کر لی تھی۔ اور شیخ عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ نے فرمایا تحفۃ الاحوذی میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 800 راویوں نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ بڑا شوق تھا حدیث کو، اللہ کی قسم اتنا شوق تھا، حدیث کے لیے مر مٹ جاتے تھے۔ آج تو میں نے بتایا نا مذہب کی فوقیت کے لیے، امام کی فوقیت کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث کو جو ہے ضائع کر دیتے۔ قدر پوچھے محدثین سے حدیث کی، صحابہ سے پوچھے قدر محدثین سے پوچھے کہ حدیث رسول کی کیا قدر ہوتی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا شعب کے اندر، اسی طرح سے امام حاکم نے ذکر فرمایا المستدرک کے اندر، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابہ ہیں کوئی کھیتی باڑی میں مصروف ہے، کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے، میں ابو ہریرہ میرا کوئی کام نہیں اللہ کے وسلم، میرا تو ایک ہی کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی زبان سے کوئی حدیث ایسی نکلے نا کہ ابو ہریرہ اس کو یاد کر لے۔ کہتے ہیں اللہ کے وسلم بڑا بھوکا ہوتا ہوں میں۔ ایک دفعہ روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی میں گر گئے تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشہ کیا ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے نشہ نہیں کیا، کئی دن گزر جاتے پیٹ میں روٹی نہیں جاتی، کیوں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر بیٹھ کر میرا ایک ہی کام ہے کہ میں حدیث کو حفظ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ تھیلا لے کر آئے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب کے اندر ذکر فرمایا کہ ایک تھیلا لے کر آئے اور وہ کھجوروں کا تھیلا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تھیلے میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا رضی اللہ من سمع مقالتی ثم حفظها وواعها وبلغها كما سمع منا كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 کام کرنے والے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش خرم اور آباد رکھے۔ کون سے 4 کام؟ فرمایا جو حدیث سنے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو حفظ کرے، وواعها اور اس کی واعی کرے، یعنی حدیث کے مفہوم کو ذہن میں بٹھا لے اور اس حدیث کی تبلیغ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 4 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوش اور خرم اور سلامت رکھے گا، اس کو تکلیف نہیں آئے گی اور وہ دنیا میں بھی خوش رہے گا اور جب بھی مرے گا بڑی خیر کی اور کلمے کی موت کے ساتھ مرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھجور کا تھیلا لے کر آ گئے۔ سنیے گا
کہتے اللہ کے وسلم کھجور کے تھیلے میں دعا کر دیجئے. آپ سب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کھجور کا تھیلا کھول کر مت دیکھنا. کیا کہا؟ کھجور کا تھیلا کھول کر مت دیکھنا, کھاتا رہے ابو ہریرہ, تو دنیا سے چلا جائے گا, کھجور کا تھیلا ختم نہیں ہوگا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, میں ہاتھ ڈال کر, اب چونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا تھیلے کو کھول کے نہیں دیکھنا, ہاتھ ڈال کے خود بھی کھجور استعمال کرتا. اصحاب صفا کے پاس گئے, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث سمجھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھوک لگی ہے؟ سب نے کہا کہ جی ہم سب کو بھوک لگ رہی ہے بھائی, ہم سب حدیث پڑھتے ہیں. حدیث پڑھنے والوں کی بڑی جہد ہے, بڑی قربانیاں ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ ڈال ان کو دیتا رہتا, یہ سیر ہو کر کھا لیتے, سارے ہی کھاتے, جو بھی آتا میں اس کو دیتا. حدیث میں موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی, وہ کھجور کا تھیلا ایسے کا ایسا ہی تھا, ایسے کہ ایسا ہی تھا کھجور کا تھیلا, کھجور کے تھیلے میں کبھی واقع نہیں ہوئی. عزیزان قدر, یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی وحی. اور اس وحی کی حفاظت اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی طرح کرتا ہے. ہمارے یہاں بعض سمعت بعض الذين يقولون ليس هذا الحديث الوحي من الله تعالى, بعض کہتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی وحی کی طرح نہیں ہے. لیکن یاد رکھے عزیزان قدر, جیسے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آپ پوچھیں گے دلیل, تو لدی دلیل موجود, میرے پاس دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ حجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اتارا ہے اس شریعت کو. ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے صرف. سورہ طلاق پڑھیں گے, سورہ 65 کی آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا ذکر الرسول, کہ یہ پیغمبر علیہ السلام بھی ذکر ہیں, کیونکہ صفت اور موصوف ہے, کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی ذکر قرار دیا ہے, اور فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ, بائبل کو میں نے سینکڑوں دفعہ تو نہیں کہیں گے, درجنوں دفعہ پڑھا ہے بائبل کو, پوری بائبل کھنگالی ہے. بائبل ہو گیا, دنیا کی جتنی بھی مذہب کی کتابیں ہو گئی, ویدے لے لیں, رگ وید, یجر وید, سام وید, اتھرا وید, اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنشد لے لیں, مہا بھارت لے لیں, پرانا عہد نامہ, نیا عہد نامہ, گوسپل کی انجیل لے لیں, آپ یوحنا کی انجیل لے لیں, متا کی انجیل لے لیں, لوکا کی لے لیں, مرکز کی لے لیں. دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں ان سب میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں سوائے کتاب اور سنت کے. اور اس کی تو کوئی عجیب ہی نظیر ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اللہ کے لیے یہ بات آپ سے کہتا ہوں, اپنے عقائد کو چٹیل میدان کی طرح مضبوط کریں. کتاب اور سنت کے لیے کسی مسلک کی ہم نے دفاع نہیں کرنا, دفاع کرنا ہے کتاب اور سنت کا, کیونکہ یہی آسمان سے نازل ہوا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اتباع اس کی کرو جو اللہ نے اتارا ہے, اپنے ولیوں کی اتباع نہ کرو. اب حفاظت کیسے کی؟ اب سارے ساتھی اس مسئلے کی طرف ذرا توجہ دیں. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ اگر آپ نے یاد کر لیا آپ کو ہمیشہ کام آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی فقہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, اللہ تعالیٰ نے کسی مسلک کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. اگر آپ کہیں کہ کسی مسلک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو یہ بات بالکل عبث ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو وہ دین اسلام ہے. دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا. کس کو یاد ہے وہ کون سی صدی کے اندر ہجری میں ایمان لائے تھے؟ کس کو یاد ہے؟ نعم, 7 ہجری میں ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری کی ابتدا میں. نعم, 11 ہجری کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 سے 58 ہجری کے درمیان حدیث کا ایک نسخہ یاد کروایا اپنے شاگرد امام حمام بن منبی رحمت اللہ علیہ کو, اور وہ حدیث تقریباً 150 کے لگ بھگ قریب تھی. کتنی تھی؟
150 کے قریب. سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو یاد کروایا امام حمام منبی کو. حمام منبی نے اس کو یاد کر لیا اور لکھ لیا. لیکن جو ہاتھ کا لکھا ہوا جو نسخہ تھا نا عزیزوں, وہ حمام منبی سے گم ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا. اب انہوں نے اس کو چونکہ لکھتے کے ساتھ ہی یاد کر لی تھی, وہ یاد ہوئی بھی حدیثیں اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد رحمہ اللہ کو یاد کروا دی. ابو عروہ معمر بن راشد نے یاد کرنے کے بعد امام عبد الرزاق الصنعانی کو یاد کروا دی. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد محدث امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یاد کروا دی. اور 317 ہجری کے اندر امام احمد بن حنبل نے ان احادیث کو مسند امام احمد کے اندر بطریق ان حمام بن منبی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کر دیا. اب یہ سینہ بسینہ کتنا چلا؟ 50 ہجری سے چلتا رہا, بلکہ 50 بھی نہیں, 7 ہجری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی یاد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ سے حمام منبی سے ابو عروہ معمر بن راشد, ابو عروہ معمر بن راشد سے امام عبد الرزاق سے امام احمد بن حنبل. یہ 6 واسطے ہیں جو 316 ہجری کے اندر مسند امام احمد بن حنبل نے وہاں پر ان حدیثوں کو درج کیا. 1900 عیسوی میں ڈاکٹر حمید اللہ جو ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر تھے, وہ برلین کی لائبریری, جرمن کے اندر ایک لائبریری کو دیکھ رہے تھے کہ ایک اس کمرے میں چلے گئے کہ جہاں ہمارے بزرگوں کے ہاتھ کے نسخے لکھے ہوئے تھے پرانے, جس کو ہم مینوسکرپٹس کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر 50 ہجری میں گم ہوا نسخہ صحیفہ حمام منبی وہ ان کو وہاں پر مل گیا. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میری تو خوشی کا عالم نہیں رہا, میری تو زمین نکل گئی. کہتے کہ اب پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ نہیں لی, اب پتا چلے گا. کہتے کہ میں نے اس نسخے کو اٹھایا اور فوراً مسند امام احمد بن حنبل کے نسخے کی طرف آیا, کیونکہ مسند امام احمد بن حنبل کا جو نسخہ تھا اس میں جو حدیث تھی حمام منبی کی, اس کا اصل ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا. اور یہ 300 ہجری کا سفر طے کیا تھا اس نے. کہتے کہ اب پتا چلے گا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ نہیں لی. کہتے کہ فوٹو کاپی کروا کر مسند امام احمد بن حنبل کو آپس میں ملایا تو کہتے اللہ کی قسم دنگ رہ گیا. حدیث تو حدیث کے ایک لفظ کے اندر بھی فرق نہیں تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور یہ بھی ایک بڑی نکتے کی بات بتاتا چلوں میں آپ کو, بہت بڑا نکتہ ہے اس میں, نکتۃ الجلیل ہے, جلیل نکتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو خط لکھواتے کہ آپ فرماتے کہ یہ خط لکھو بڑے بڑے سرداروں کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خط کی فوٹو کاپی بھیج کر ماسٹر کاپی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. سمجھ رہے؟ نبی علیہ السلام نے خط بھیج دیا, صحابہ نے خط لکھ دیا, ہماری ناقص تحقیق کے مطابق تقریباً اپروکسیمیٹلی 60 کے قریب کاتبین وحی تھے, کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 کے قریب تھے. صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھتے اور دے دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اس کی ایک کاپی ہمارے پاس رکھو اوریجنل, یا پھر اوریجنل ادھر بھجوا دو, کاپی ہمارے پاس رکھ لو. کیوں منع کرتے تھے آپ نے, کیوں اس کی ترغیب نہیں دی؟ جب میں نے حدیث کو غور کیا تو ایک نتیجے پر نکلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ایک کاپی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو علم تھا کہ مجھے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کی حفاظت آسمان سے کی جاتی ہے. اب دیکھیں نا, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث, کتاب العلم جلد نمبر 1 حدیث کے نمبر 250, حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ وقت کے اندر کچھ لوگوں نے, قریش کے لوگوں نے کہا ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مزاح بھی کر لیتے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کبھی نہیں کرتے خوف کے ساتھ. یہ تھوڑا سا اردو کا مسئلہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مذاق نبی کبھی نہیں کرتا, نبی کرتا ہے مزاح. یاد رکھیے گا,
مذاق کیا ہوتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کی مکسچر. اور مزاح وہ ہوتا ہے جو حقیقت پر بات مبنی ہو. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن کر حدیث لکھنا چھوڑ دی. کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ہوا تو میں نے کہا کہ اللہ کے وسلم آپ کے جو صحابہ ہیں قریش کے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کی ہر بات مت لکھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی آ جاتے ہیں، ہر بات مت لکھا کرو. پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میری ساری باتیں لکھ لیا کر عبداللہ بن عمر، کیونکہ میری زبان وحی کے سوا کچھ بات نہیں کرتی، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب اگر اللہ کے نبی سے مزاح بھی کر رہے ہوں تب بھی حق نکلتا ہے. دیکھیں نا، ایک صاحب نے اگر رسول نے کہا اللہ کے رسول مجھے سواری چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سواری کا بچہ دے دوں گا. اس نے کہا بچہ کیا کروں گا؟ مجھے تو ایک طاقتور چاہیے، اونٹ چاہیے طاقتور، بچہ کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، جو اونٹ تم مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. یہ کیا تھا؟ یہ مزاح تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، کما فی روایت البخاری وفی روایت مسلم، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ سب گھر میں، کسی نے دروازے پر دستک دی، آپ نے پوچھا من کون؟ قال انا وقال انا. اس نے کہا میں ہوں، آپ نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں. تم اگر میں ہوں تو آپ نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں. آپ نے فرمایا نام بتاؤ. یہ کیا تھا؟ یہ مزاح تھا. عورتوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، بوڑھی عورتوں کو، ایجڈ عورتیں ساری. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ تم لوگ کوئی بھی جنت میں نہیں جاؤ گی. ابو داؤد کے اندر روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر. اب گھبرا گئی. آپ کو پتا ہے جب عورت گھبراتی ہے تو واویلا بچاتی ہے، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ کیا کر دیا آپ نے، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کیا قصور؟ آپ نے فرمایا ارے بھائی تم جو ہے جنت میں نہیں جاؤ گی، بوڑھاپے کی حالت میں جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی. یہ کیا تھا؟ یہ مزاح تھا. یہ کیا ہے؟ یہ مزاح ہے. اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طرح سے قرآن محفوظ کر دیا گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے. آج ہم اپنے اماموں کے اوپر مباحثات کرتے ہیں. چلے دوسرے انبیاء کی تو بات چھوڑیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے. اگر ہم اپنے اماموں پہ بھی بات کرتے تو اللہ کی قسم اسی امام کی کتاب اور اسی امام کی شخصیت محفوظ ہی ہوئی ہے کہ جو امام نے مرنے سے پہلے حدیث کی کما حق و خدمت کر لی، اسی امام کی زندگی محفوظ ہے، ورنہ باقی کسی کی نہیں ملتی. الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی ایک رجال پر ایک کتاب ہے، 8000 سے زیادہ اسماء الرجال پر بحث کی ہے. اس کے مقدمہ ایک کافر لکھتا ہے. کون لکھتا ہے؟ ایک کافر. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو محفوظ کر ہی لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ راویہ نے حدیث کی بھی زندگی کو محفوظ کر لیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ کو آپ کے والد صاحب کے والد صاحب کے والد صاحب کا بایو ڈاٹا پتا؟ کچھ بھی نہیں پتا. نہیں پتا نا. ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کون تھے، کس طرح سے، کیسے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا. حدیث پر کام کرنے والے شخص کے بارے میں جو حدیث کا راوی ہے، اس کی مکمل زندگی، کب مرا، کیسے مرا، کب پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کے دادا کا نام کیا تھا، یہ روایت بیان کرتے وقت اس کا حافظہ کیسا تھا، وہ حدیثوں کو بھولتا تو نہیں تھا، وہ کاروبار میں کیسا تھا، لین دین میں کیسا تھا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں کیسا تھا. پوری زندگی اس کی حدیث کی برکت کی وجہ سے محفوظ کر دی گئی ہے، پوری زندگی. اور رسول اللہ کی حدیث کا تو کیا کہنا. آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو پوری بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی صرف 250 باتیں محفوظ ہیں، اور باقاعدہ خود عیسائیوں نے یہ جو ہے وہ اعتراف کیا ہے، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے 50 دن سے زیادہ محفوظ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو صحابی فرماتے کہ سمعت غطیتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خراٹ مبارک کی آواز میں نے سنی، اس کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے مسواک فرمائی، اور مسواک کرتے وقت وہ یقول آ، یہ آ کی آواز بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی کہ مسواک کرتے وقت آپ آ کی آواز نکالا کرتے تھے.
آپ اندازہ کریں. اور دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے عزیزوں, چاروں ائمہ میں بھی نہیں ہے کوئی, اور نہ ہی کوئی معصومین ایسا کوئی شخص ہے, اور نہ ہی دنیا کا کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت میں آپ کو بتاؤں ایسی ہے کہ آپ سوتے تو تھے لیکن آپ کی آنکھیں سوتی تھی, دل مبارک جاگتا تھا. بخاری کی حدیث. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں نواز اللہ نے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا عزیزان قدر, آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے. منکرین حدیث ہم سے بحث کرتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ ایک نقشہ دے دیتا ہوں. غامدی صاحب سے پہلے پرویز آئے, پرویز نے کیا کیا, حدیثوں کا مکمل انکار. ٹھیک ہے, حدیثیں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ساری امت کی محنت پر پانی پھیر دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سر سید تشریف لائے. سر سید احمد خان نے کیا کیا, معجزات کا انکار کر دیا. جو میریکلز جو ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے, اس کا انکار کر دیا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ابھی جو مشہور ہوئے وہ پہلے وہ غامدی صاحب, جاوید احمد غامدی نے کیا کیا, حدیثوں کی اصطلاحات کو مٹانے کی کوشش کی. کہتے ہیں نئے سرے سے تحقیقات ہوں گی. میری ایک ڈیبیٹ تھی آپ کے یہ ملتان کے اندر, ملتان سٹی میں, اور بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی ان غامدی لوگوں کے ماننے والوں سے. انہوں نے کہا کہ جی حدیث کی جو اصطلاحات ہیں نا, اور جو حدیث کی جو راوی ہے, ان کے اوپر اثر نو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا میرے پاس ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. میں نے کہا کسی بھی رجال کی کتاب کو ہاتھ مت لگانا, مجھے یہ بتا دو یہ راوی کیسا ہے. آپ بتا ہی نہیں سکتے, اس کا تعلق آج کے دور سے ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد تشریف لائے اسحاق جھالوی. انہوں نے کیا کیا کہ رافضیت اور اہل السنہ کو ملانے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد ان کی دعوت کی فکر کو محمد علی مرزا نے مکمل کیا. محمد علی مرزا نے صحابہ کرام کو منافق قرار دیا. معذرت کے ساتھ ہم ہی اس کے چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہیں, ہم نے ہی سبسکرائب کیا ہے اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس فتنے کو اہل علم جانتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عوام ہے وہ اس وقت جانتی ہے کہ جب اس فتنے کا شکار ہو چکی ہوتی ہے. اب اس نے کیا کیا, اللہ کی قسم کی حدیث کا انکار. کس طرح سے کیا, صحابہ اکرام کو منافق قرار دیا ہے. آئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں آپ کے علم میں اضافے کے لیے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی صحابہ اکرام کے دفاع کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی سفارش ہمارے لیے واجب کر دے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے, حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے اور میرے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں یہ کہوں گا ھذا منی, یہ میرے ہیں. تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک. اور ایک حدیث میں ہے کہ ھذا منی کی جگہ آپ نے فرمایا صحابی یہ میرے صحابہ ہے. تو محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ صحابہ ہوں گے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے باہر قرار دیا, کہ ان کا تعلق دین سے نہیں تھا, یہ صحابہ بدعتی تھے. کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ اکرام میں بدعتی بھی لوگ ہیں اور صحابہ اکرام میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دین سے باہر نکل چکے تھے. رافضیت نے محمد علی مرزا کے کندھے کو استعمال کیا. رافضیت نے دراصل جو ہے بہت بڑا ہم سے یہ بدلہ لیا. کیسے؟ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہے رافضیت پر, اس کا بدلہ اس کی صورت میں لیا گیا. شیخ الاسلام نے تیمیہ کا یہ بہت بڑا دشمن ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر جو کچومر نکالا ہے ان کا, اس کا تتمہ کر رہا ہے, اس کے جو ہے بدلہ نکال رہا ہے وہ اہل السنہ سے. اب میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حالانکہ قانون یہ ہے الحدیث یفسر بعض بعضها, ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں میرے اصحاب, میرے صحابہ. عزیز دوستوں, عربی کے اندر اصحاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو فالوورز ہوتا ہے, جو فالو کرتا ہے کسی کو, جو کسی کے پیچھے چلتا ہے, چاہے وہ اس زمانے میں ہو یا بعد کے زمانے میں. کیوں کہ یہاں صحابہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابہ مراد نہیں ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو کلمے کی حالت میں دیکھا اور کلمے کی حالت میں فوت ہوئے. یا صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن بے دین ہو چکے تھے. کیوں کہ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امتی، یا اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. تو پتہ چلا کہ صحابہ سے مراد امت کے لوگ ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے ایجوکیٹ کریں، اپنے اندر اتنی صلاحیت لائیں کہ ہم کتاب اور سنت کا دفاع کر سکیں. آج دیکھیں نا، عیسائی یہودی اپنے مذاہب کے کیسے دفاع کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسائی مسلمان کے ممالک کے اندر 70,000 کی تعداد کے اندر، مسلمانوں کے ممالک کے اندر مسلمان بن کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہکار ہیں. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دین اسلام کے دفاع کے لیے. تو انشاءاللہ اس کی محنت کریں گے بھائی. ہیں اسلام کے دفاع، یہ ہمارا سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں. میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اور دین اسلام کے فہم کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں استعمال کر لے. دیکھیں عزیز دوستوں، وقت زندگی کا بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، ان ہوڑکلوں کے اندر اور اس طرح سے جو ہے شاپنگ کر کے، اس طرح سے ہوٹلنگ کر کے، اور اس طرح سے جو ہے نا اپنے معاملات کو کتاب اور سنت سے دور کر کے آپ زندگی تو بسر کریں گے، لیکن پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہو جائے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے. کسی نے کہا سفیان کیا تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ تم اتنا رو رہے ہو؟ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے مٹی اٹھائی اور کہتے ہیں کہ یہ مٹی جتنی مجھ پر ہلکی ہے نا، اس سے زیادہ میرے گناہ مجھ پر ہلکے ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میرا خاتمہ کس عمل پر ہوگا. دوستو خاتمے کی فکر کریں، اپنے وقت کو قیمتی مانیں. یہ بڑا قیمتی وقت ہے. یہ اگر یہ زندگی ملی ہوئی ہے تو بڑی قیمتی ہے، اور اس قیمتی زندگی کو سب سے قیمتی دین پر، دین اسلام پر لگا دیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر آپ نے زندگی بھر اللہ کے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، کتاب اور سنت اور حدیث کی دفاع کا بیڑا اٹھایا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلمہ بھی نصیب کر دے گا. یہ میں بغیر دلیل کی بات نہیں کہہ رہا. آئیے آخری کا میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمے میں فرمایا، جلد نمبر 1 مقدمے کی پہلی جلد اور اس کا صفحہ نمبر 371 میں یہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا. ابو زرع رازی کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ کہ جب یہ حدیث پڑھاتے تھے نا تو لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی ایک ایک مجلس کے اندر 30 ہزار دوات رکھی جاتی تھی، اور ایک ایک دوات سے انپورٹ سے تقریباً 4 سے 5 شاگرد مل کر قلم ڈبوتے تھے اور اس میں حدیث لکھتے تھے، اور 400 کی تعداد کے اندر مستملی ہوا کرتے تھے. یعنی اپنے استاد کی بات کو جو سن کر پھر آگے بیان کرنا، پھر سن کر آگے بیان کرنا، 400 کی تعداد کے اندر. کہتے ہیں کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا اور پوری زندگی اخبرنا وحدثنا وانبانا وقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دی. پوری زندگی حدیث پڑھانے میں گزاری ہے. اب آخری وقت ہوا، زبان بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، ہونٹ حرکت نہیں ہو رہے. اب یہ امام ابو حاتم فرماتے کہ میں تھا، امام عبد الرزاق تھے اور مسلم بن بارہ تھے. یہ تینوں بڑے عظیم علل کے ماہر محدثین میں سے تھے. کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ آخری وقت چل رہا ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہے. مسلم بن بارہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوجی ہے، میں ان کے کان میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث سنائیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی ہے. تو اس حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق بخش دیں گے تو اگر وہ یہ حدیث سنا دیں گے اس میں لا الہ الا اللہ ہے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو کان میں جا کر کہتے ہیں کہ یا شیخ حدثنی بحدیث تلقین، کہ شیخ وہ حدیث تلقین سنا دے کہ جس میں کلمہ پڑھنے کا حکم ہے کہ میت کو جو ہے وہ کلمے کی وصیت کرو. سارا ڈیپینڈ کلمے پر. پوری زندگی کیا کچھ کیا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آج میں ایک بات بتاتا چلوں، کسی عمل کی وجہ سے اگر میری نیت خراب ہوتی ہے نا،
میں نے دعوت دی, میری نیت کے اندر فتور آ گیا, کسی مال کی حویث آ گئی, کسی شہرت کی حویث آ گئی, اللہ کی قسم یہ گفتگو, یہ عمل میرے لیے قیامت کے دن بوجھ بن جائے گا. مجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا, مجھے اللہ نے اس بات پر پیدا کیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت امت کو اخلاص کے ساتھ پہنچاؤں. یہ فکر, ابو زرع الرازی اس فکر پر مرے تھے. کہا کہ شیخ حدیث تلقین بتائیے. اب دل کے اندر اتنی محبت تھی حدیث کی, اتنی محبت تھی, زبان کھولتے ہیں, ہونٹ کو ہلاتے ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں, پوری حدیث کی سند پڑھتے ہیں. عن ابن ابی بریدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. پوری سند پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, سند پڑھنے کے بعد متن پر آتے ہیں, اور جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آخری مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ, میرے دوست, میرے محدث, میرے وقت کے, جب انہوں نے لفظ لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ نے روح کو قبض کر لیا. امت کی فکر, وقت کو ضائع نہ کریں. یہ دنیا عیسائیت, دنیا یہودیت ساری ایک ہو چکی ہے دین اسلام کو مٹانے کے لیے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فکر, وہ تڑپ, وہ لگن, اسلام سے محبت کریں, فارمیلٹی پوری نہ کریں, محبت ہو. وی لو اسلام, ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں. ہم کہیں اللہ تعالیٰ کو اے اللہ آئی لو یو, اگر اللہ نے کہہ دیا آئی لو یو ٹو, اللہ کی قسم دونوں زندگیاں بن جائیں گی. تو میرے دوستو فکر کریں, دین اسلام کے دفاع کے لیے دین اسلام کو آگے تک پہنچائیں, کتاب اور سنت کا فہم سیکھیں, قرآن و سنت کے فہم کو آگے تک پہنچائیں, امت کے اندر صحیح منہج کو پہنچائیں. یہ فکر جب کریں گے نا تو دیکھیں نا, میں ایک مثال دیتا ہوں. ہماری کراچی کے اندر سردی پڑتی ہے, حالانکہ کراچی کی اپنی سردی نہیں ہوتی, کوئٹہ سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, برف گرتی ہے, تو کراچی میں سردیاں پڑتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے خلوص کے ساتھ عمل اللہ کے لیے کیا تو اس عمل کے اثرات اللہ تعالیٰ دور تک لے جائے گا, ہماری امت کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں, یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. وہ فکر یہاں پر, یہ تقوی یہاں ہوتا ہے دوستو. تقوی ادھر ادھر سائڈ میں اوپر نیچے نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی ہے ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے کی یہ کیفیت کا نام تقوی ہے. اللہ کے ڈر, اللہ کا ڈر, ہر عمل میں اللہ کا ڈر. اے اللہ تم سے ناراض نہیں ہو جانا میرے اللہ, اے اللہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو جانا, اللہ اے اللہ اے اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا. اس فکر کو لے کر, اس فکر کو لے کر, امت کی فکر کو لے کر امت جہنم میں جلنے والی نہ بنے. اس فکر کو لے کر رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوں, صبح دعوت دیں, اور رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہو کر ہم سب امت کے لیے مانگیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا. ابن القیم فرماتے ہیں, میرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے گیا, عشاء کے بعد وقت نہیں دیا, سو گئے. پھر تہجد کے وقت نہیں دیا, پھر اس کے بعد فجر کے بعد بھی وقت نہیں دیا, حتیٰ کہ ظہر کے بعد ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ پورا دن میں اللہ کے رستے میں جو ہے دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوتا ہوں, اور رات کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوسرے دن کی ہمت کی دعا کرتا ہوں, اور اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اگلے دن کی ہمت اور قوت عطا فرما دے. آج ہم ایک کام, بس میں بات ختم کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کسی کو دعوت دے دی, ہم نے سمجھا جی خلی بس ختم, میری ساری ذمہ داری پوری ہوگی. آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی, آپ کی ذمہ داری تو اب شروع ہوئی ہے. سمجھے نا, آپ کی ذمہ داری اب شروع ہوئی ہے. آپ نے دعوت دے دی اس کو, اب رات کو کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ سے لو لگائیے, اس لذت کو حاصل کیجئے, اپنے پیروں پر ذرا ورم آنے دیں. لیکن اللہ سے محبت بھی کیا محبت ہے. اللہ اللہ, میں آپ کو کیا بتاؤں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, پہلو جو ہے وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں. تتجافى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے کے عمل پر اگر ہنس دے, مسکرا دے, فلا حساب له, اس کا حساب ہوتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, نرم بستر پر سو رہا ہے, خوبصورت بیوی کے پہلو میں سو رہا ہے,
ततजाफा, इसका मतलब है पहलू अलग रखते हैं, और एक मतलब ये है इसका कि जफा करते हैं, अपने बिस्तरों से अल्लाह की रजा के लिए बेवफाई करते हैं। पूरे दिन थके हुए हैं, पूरे दिन थके हुए, मेहनतें कर कर के थक गए, अब रात को बिस्तर पर आ रहे हैं तो बिस्तर से दूर होकर, अलग होकर, ठंडे पानी में वजू करके अपने पेशानी को अल्लाह के सामने झुका दिया, ए अल्लाह माफ कर दे। हुलियतुल औलिया के अंदर अबू नुईम अल-अस्फ़हानी ने फरमाया कि सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी के सामने एक शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त खड़े होते और रात को खड़े होने के बाद अपनी दाढ़ी को खींचते और जोर से चीख मारते और अल्लाह से कहते, ए मेरे अल्लाह, आखिरत का सफर बड़ा तवील है अब, और अली के पास ज्यादा राह नहीं है। जब अली के पास ज्यादा राह नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है? इस फिक्र को अपना लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अब दोनों कई उलमा और भी होंगे। अल्लाह ताला जो है मुझे और आपको किताब और सुन्नत का फहम दे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सवालात की जो निशिस्त लेने से मुझे इजाज़त नहीं है यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से, वरना दिफ़ा हदीस के ऊपर भी सवालात हम ले सकते। जी इन्होंने लिखा है कि हकमेर की रकम या जो भी हकमेर की रकम हो, मिसाल के तौर पर जेवर वगैरह हो, और बीवी माफ़ कर दे तो अदायगी हो जाती है या अदा करना लाजिम होगा? देखिए, बीवी माफ़ कर दे, बीवी से माफ़ करवाना नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बीवी खुद माफ़ कर दे कि जी अजी छोड़े, मैंने आपको मेहर माफ़ कर दिया, तो फिर कोई भी कबाहत नहीं है, आपका मेहर माफ़ है। अगर बहन साहब औलाद भी हो, वो अपनी विरासत में, अगर बहन साहब है, अगर बहन साहिब औलाद भी हो और वो अपनी विरासत अपने भाई के नाम करवा सकती है या कि उसकी औलाद का होगा? बहन अपनी विरासत, जो उसकी विरासत है, वो अपने भाई के नाम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी विरासत पर हक नहीं रह सकती। क्यों? कि उसकी विरासत ऐसे ही तकसीम होगी जिसे तकसीम करने का हुक्म दिया गया। आप समझ रहे? अपनी औलाद का हक नहीं मार सकती वो। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि आपा है, बड़ी हो जाती है आपा, तो वो बच्चों अपने छोटे भाइयों के लिए जो है ना ये कुर्बानी दे देती है। ये दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। ये जो सवाल है ना, ये खुटकने वाला सवाल है। ये दरअसल आपाओं को राजी करवा दिया जाता है। आपा छोड़े ना, हम तो छोटे छोटे बच्चे आपके हाथ में पले हुए, माफ कर दे। अच्छा जी, माफ क्या करना है, मेरी तरफ से ले ले। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। भाई बात ये है, ये आपाओं को इतना बड़ा दिल करने की जरूरत नहीं है। जो विरासत बहनों को मिल रही है वो विरासत ले ले, ताकि वो विरासत इनकी औलादों में भी काम आए। अगर बाप जिंदा हो तो विरासत की तकसीम के भाई और बहन बराबर होगी। देखिए, याद रखें कि बाप का माल या किसी का भी माल हो, जिंदगी के अंदर विरासत तकसीम नहीं होती। विरासत के तकसीम होने का जो शरीयत ने जो हमें हुक्म दिया है वो है कि मय्यत के मरने के बाद, जो मय्यत है ना, उसके मरने के बाद विरासत तकसीम होती है। जिंदगी के अंदर विरासत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बाप के 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो वो अगर देना चाहता है तो विरासत नहीं देगा, वो गिफ्ट देगा, लेकिन 5 लड़की और 5 लड़कों में बिल्कुल इक्वल देगा, बराबर देगा, किसी में कमी बेशी नहीं करेगा। तो ये था सवाल का जवाब। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। उर्दू में दसो, नाराज नहीं होगा, देखिए मसला है ना, ताकि ऐसा मैं गलत समझ जाऊं। हाँ, देखिए, बाज दफा अगर वो बहनों को नहीं देते तो बहुत बड़े मुजरिम है। हमारे यहाँ तो ट्रेंड है ना, बहनों को जहेज देकर खल्ली और सारा माल खुद हड़प कर लिया। ये जुल्म है। बहनों का वो हक बनता है जो शरीयत ने उसको दिया है। फरीज़तुम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मफरूजा है, ये देना पड़ेगा, वरना क़यामत के दिन आपकी जो है ना, आपके जो है वो समझ ले गर्दन पकड़ी जाएगी क़यामत के दिन। बहनों का जो हिस्सा है वो बहनों को दें, भाइयों का जो हिस्सा है जो भाइयों को दें। जहेज तो लम यस्बुत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहेज तो साबित नहीं है। जब एक चीज साबित नहीं है तो उसके बारे में क्या हुक्म है भाई? जब एक चीज है ही नहीं, मैं आपसे बोलूं कि यार आप मुझे कहेंगे, शेख साहब जरा बताइएगा जरा 10,000 रुपए की नोट का ज़कात कैसे दी सकती है? जब नोट ही नहीं है तो ज़कात कहां से होगी? तो जहेज ही नहीं है तो इसका हुक्म 6 माने वारिद। जहेज दरअसल बात यह है कि देखिए, हमारे यहाँ जो रिवाज जो है ना, वो दरअसल हिंदुओं से आए। बाप अगर अपनी बच्ची को दे वो जहेज है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इनके अंदर इश्तराक या देसी हो, बच्ची वाकई में, और जो इसका जो दामाद है वो हकीकतन मजबूर हो,
کچھ بھی نہ ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو تحفہ دے دے، لیکن پھر بھی جہیز کی کیفیت نہیں بنے گی ورنہ حرام ہو جائے گی. جی حدیث کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو، تقابل ادیان کے حوالے سے، الحاد کے اوپر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اگر کوئی ہو تو میں 5 منٹ آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ آ جائے بولے اب آ جائے بہت ٹائم ہو گیا. اچھا پھر صاحب بیٹھی ہے پھر بے فکر ہو جائے. جی سمجھیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، صحابہ اکرام کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے. کوئی مسئلہ اگر حدیث سے ثابت ہے تو اس کو کرنے میں فتنہ نہیں ہوتا. فتنہ دراصل میں اور آپ بنتے ہیں اس کا موجب. دین اسلام میں عزیز کوئی فتنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بات کتاب اور سنت سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسے کہ اذان ترجیح ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی امام ان سنتوں سے منع کرتا ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے ایسے امام کو منتخب کیا جائے جو سنت کو منع کرنے کی جگہ وہ اس کو لاگو کرے. کیونکہ بڑے بڑے جیسے میرے شیخ ہیں، شیخ ثناء اللہ خان مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے فتاوی میں صاف طور پر یہ لکھا ہے. اسی طرح محدث عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ نے بھی انہوں نے خاص اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ جو امام تاریک سنت ہو تو اس کو امام نہ بنایا جائے. تو یہ بھی تو سنت کو ترک کرنے کے مترادف ہے. اور اعلیٰ صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو بارش کے وقت، یہ سنت ہے. اس سے فتنہ نہیں ہے، اس میں تو خیر ہے. فتنہ دراصل میں اور آپ بنتے ہیں جھگڑا کر کے. واللہ اعلم بالصواب. جی کوئی اور سوال کرے. بچے کے کان میں اذان دینا جو ہے اس کے بعد آج دیکھیں لوگ کہتے ہیں الاذان فی اذن المولود، بچے کے کان میں اذان دینا. ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، امام بغوی کی شرح السنہ میں بھی ہے، امام احمد کی مسند امام احمد کے اندر بھی ہے، امام بیہقی کی سنن الکبریٰ کے اندر بھی ہے، امام الطبرانی کی معجم الکبیر کے اندر بھی ہے. لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، اور ابو یعلا کے اندر بھی، مسند یعلا میں بھی سند کے اندر شدید قسم کا ضعف ہے. ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور مسند احمد کے اندر جو راوی ہے وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم، عاصم بن عبید اللہ ہے. عاصم بن عبید اللہ منکر الحدیث ہے اور اس کو امام بخاری نے منکر حدیث قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر فرمایا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی سند کے اندر عاصم بن عبید اللہ ہے وہو منکر الحدیث. اور اسی طرح سے تحفۃ الاحوذی میں شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مدارہ عاصم بن عبید اللہ وہو ضعیف جدا. تو یہ نہ ہی اذان ثابت ہے بچے کے کان میں دینا، نہ ہی اقامت ثابت ہے. صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیثیں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، ہاں امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح السنہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ اثر ملتا ہے کہ وہ بچے کے کان میں اذان دیتے تھے. ولہذا قال بعض العلماء انه هذا عمل مستحب، اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ عمل مستحب ہے. لیکن میں نے جو ہے کتب احادیث کے اندر ایسا استحباب نہیں پایا. میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی صحیح سند ہم تک نہیں پہنچی. کسی کا عمل دین نہیں بن سکتا چاہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہو یا عمر بن خطاب ہو. دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنتی ہے. واللہ اعلم بالصواب، الیہ المرجع والمآب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالگرہ کیا ہے؟ سالگرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. دراصل غیر مسلم کے، میری طرف توجہ کریں سر، غیر مسلم اور مسلمان میں سوال کا جواب بیکار ہے، سب کی توجہ بڑھ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.